آپ حضرات کے سامنے خطبے میں جو میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے بخیل ہونے کے لیے، کنجوس ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب اس کے سامنے میرے نام کا تذکرہ آئے تو وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ یہ بخیل ہونے کی نشانی ہے، سخاوت کے خلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور انسان حضور پر درود نہ پڑھے۔ اس لیے سب ایک دفعہ مل کر حضور پر درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر اتنے احسانات ہیں، بالخصوص ایمان والوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں کہ کسی اور کے اتنے احسانات نہیں۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے، اگر تمہارے ماں باپ سے، تمہاری اولادوں سے، تمہاری بیویوں اور شوہروں سے اور تمہارے مالوں سے جن کو تم کماتے ہو، تمہاری تجارت کے جس میں تم نقصان ہونے سے ڈرتے ہو، اور وہ گھر کے جن میں تم رہنا پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں ملا کر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو تم قیامت کے آنے کا انتظار کرو۔ یعنی یہ ساری چیزوں سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی تجارت سے زیادہ، اپنے اموال سے زیادہ کس سے محبت ہو؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اس امت پر احسانات ہیں، اتنے احسانات اس کے ماں باپ کے بھی اس پر نہیں۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کان متواصل الاحزان دائم الفکرہ، کہ حضور کے چہرے پہ جب بھی نظر پڑتی حضور گہرے غموں میں ڈوبے ہوئے نظر آتے۔ آپ ہمیشہ فکر اور سوچ میں رہتے۔ حضور کی فکر اور سوچ کیا تھی؟ کیا آپ کا تجارت میں نقصان ہو رہا یا پیسوں کی کمی تھی یا کوئی خسارہ ہو رہا؟ نہیں، امت کی ہدایت کی فکر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں نے تم میں ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو مسلمانوں تمہاری ہدایت پر حریص ہے، جس کے اندر یہ حرص پائی جاتی ہے کہ کس طرح یہ امت ہدایت پر آ جائے، کس طرح یہ امت گمراہیوں سے نکل کر آ جائے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اے لوگو، تم جہنم کے دہانے پر کھڑے، تم جہنم کے حضور کے آنے سے پہلے امت گمراہی کے اس حد کو چلی گئی کہ امت جہنم میں گرنے والی تھی۔ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھیجا، آپ نے آ کر امت کو جہنم کے اس دہانے سے بچایا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا اے لوگو، میری مثال تمہارے اندر ایسے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا پروانے، بارش ہوتی ہے، پروانے نکلتے روشنی کے اوپر بھاگ کے جاتے ہیں، کہتے وہ پروانے کیا جو شمع پہ نہ جائے، تو پروانے شمع کے اوپر دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو جلا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، تم جہنم کی آگ کی طرف اسی طرح جا رہے ہو اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچا رہا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھ سے چھوٹتے جا رہے ہو۔ تو اتنے بڑے محسن،
میں کہا کرتا ہوں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے فضائل نہ ہوتے تب بھی حضور کے اللہ کی قسم اتنے احسانات تھے کہ اس امت کا حق بنتا تھا کہ حضور پر درود پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات، پھر کیسا بہترین انداز۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی حضور پر صلاۃ و سلام پیش کرو۔ کیسا بہترین انداز ہے قرآن کی اس آیت کے نقطوں میں غور کریں۔ ان تحقیق پکی بات ہے، یقینی بات ہے۔ آگے یصلون مضارع کا صیغہ لائے علماء جانتے ہیں جو استمرار اور دوام پر دلالت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہمیشہ، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، ہمیشہ حضور پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ یصلون علی النبی، علی النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیے بلکہ نبی کا لفظ بولا، نبی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن کریم کے اندر حضور کا نام نہیں لیتے بلکہ آپ کے نام کے ساتھ نبی کا لفظ استعمال کرتے۔ حالانکہ قرآن میں دیکھیں یا ابراہیم، یا یحییٰ، یا زکریا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، سب پیغمبروں کے نام آ رہے، لیکن حضور کے بارے میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، علی محمد نہیں کہا، یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہمیشہ حضور پر سلام بھیجتے رہتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ اور فرمایا اے ایمان والو تم بھی حضور پر سلام پیش کرو، تم بھی حضور پر درود پڑھو۔ اچھا عجیب بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، جہاد کا حکم دیا، انبیاء کرام کے فضائل کا تذکرہ کیا، یہاں تک کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، لیکن کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں کہ جس عمل میں اللہ تعالیٰ بذات خود شریک ہوں۔ فرمایا نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں پڑھتے، روزہ ہم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں رکھتے، حج ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، لیکن جب حضور پر درود کی باری آئی تو فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی پہلے سے درود پڑھتے ہیں اور تم بھی حضور پر درود پڑھو۔ یعنی کس قدر سعادت کی بات ہے کہ انسان درود پڑھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلے سے پڑھ رہے ہیں، تم بھی حضور پر درود پیش کرو۔ اور یہ بھی عجیب بات، صحابہ کرام آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام تو ہم آپ پر پہلے سے پیش کرتے ہیں، جب آپ کی مجلس میں آتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرما رہے ہیں سلام بھی پڑھو صلات بھی پڑھو، یا ایہا الذین آمنوا صلو، یہاں صلات ہے، وسلموا تسلیما، صلات بھی پڑھو سلام بھی کرو۔ تو اے اللہ کے نبی سلام تو ہم کرتے ہیں، صلات کیا ہوئی؟ آپ نے فرمایا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو درود شریف سکھایا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سب سے افضل، سب سے بہترین درود وہ درود ابراہیمی، سب سے افضل، سب سے بہتر درود وہ درود ابراہیمی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم حضور پر درود بھیجو۔ بڑا اہم نقطہ ہے، اگر غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو تم حضور پر درود بھیجو، اور ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ حضور پر درود بھیجیں۔
میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ یہ کام کرو، آپ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ یہ کام کرو۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں فرما رہے ہیں تم حضور پر درود بھیجو، ہم کہتے ہیں یا اللہ آپ بھیجے۔ ہم اللہم صلی علی محمد یہ نہیں کہتے اللہم صلیت علی محمد، اے اللہ میں نے حضور پر درود بھیج دیا، بلکہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو حضور پر درود بھیج۔ بڑا اہم نکتہ ہے کہ انسان یہ کہنا چاہتا ہے کہ یا اللہ میں کون ہوتا ہوں، مجھے کیا پتہ ہے کہ حضور پر درود کیسے بھیجا جاتا ہے، شاہی آداب سے یہ فقیر کیا واقف ہو سکتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے محبوب پر ایسا درود بھیج جیسا بھیجنے کا حق ہے، اپنے محبوب پر ایسا درود بھیج جیسا بھیجنے کا حق ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ویسے ہی ہے جیسے تو تعریف کرتا ہے، تجھے ہی پتہ ہے تو کیسی ذات ہے، جیسے تو نے اپنی تعریف کی ویسے ہی تو اس ذات ہے۔ اسی طرح انسان کیا کہتے ہیں، اے اللہ میں تیرے محبوب پر کہاں سے درود بھیجوں، کہاں میں اور کہاں حضور جیسی مبارک شخصیت میں کیسے درود بھیجوں۔ اے اللہ تو ہی اپنے محبوب پر اپنی شایان شان درود نازل فرما۔ اس لیے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ اور عجیب بات فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم پر درود بھیجتے، اس میں دوسرا اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہی حضور پر درود آ رہے، تمہارے درود کی اللہ کے نبی کو ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلے سے بھیج رہے ہیں۔ ہاں اگر تم پڑھ لو گے تمہارا بھلا ہو جائے گا، تمہارا فائدہ ہو جائے گا، ورنہ حضور کو تو جب اللہ نے رحمت نازل فرما دی فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں، لیکن فرشتے بھی پڑھ لے تو فرشتوں کا بھلا، اور یہ امت پڑھ لے تو امت کا بھلا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا منت منے کہ خدمت سلطان تو کنی، منت ازو کہ تو خدمت بداشت۔ اور بادشاہ پر احسان نہ جتلا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتے، بلکہ احسان ماند اس بادشاہ کا جس نے تجھے اپنی خدمت میں رکھا۔ ہم حضور پر درود پڑھ کر اللہ کے نبی پر احسان نہیں کرتے، شکر اس ذات کا کہ جس نے ہم جیسوں کو حضور پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، شکر اس ذات کا۔ اس لیے ایک عربی کا شاعر کہتے ہیں ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں حضور کی تعریف اس لیے نہیں کرتا کہ حضور کا رتبہ بلند ہو جائے، حضور کا رتبہ پہلے سے بلند ہے، میں تو حضور پر اس لیے درود پڑھتا ہوں کہ میرے کلام کی بلندی ہو جائے، میرے تذکرے بلند ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی حضور پر درود بھیجو، سلام پیش کرو۔ جب اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی بات آئی تو صرف صلاۃ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں، لیکن امت سے کہا جا رہا ہے تم صلات بھی بھیجو سلام بھی بھیجو، اس لیے کہ فرق یہ ہے کہ سلام کے اندر سلام پیش کرنے کو بھی کہتے ہیں، سلام فرما برداری کو بھی کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور فرشتے پیغمبر کے فرما بردار نہیں ہوتے، امت فرما بردار ہوتی ہے۔ اس لیے امت سے کہا کہ تم صلات بھی پڑھو سلام بھی بھیجو، کہ یعنی حضور کی فرما برداری بھی کرو اور حضور پر سلام بھی پیش کیا کرو۔ اور اسی طرح میرے دوستو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ درود شریف ایک ایسی دعا ہے، دنیا کے اندر بے شمار دعائیں، لیکن کسی دعا کے بارے میں اتھینٹک یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ 100% قبول 100% قبول ہے۔ درود کوئی بھی ہو ایک ایسی دعا ہے جس کی قبولیت کے بارے میں 100% دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ دعا قبول ہی قبول ہے، اس لیے کہ درود انسان بعد میں پڑھتے ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلے سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تم دعا مانگو دعا تو دعا
دعا کے شروع میں درود پڑھو، دعا کے آخر میں درود پڑھو، اس لیے کہ درود تو قبول ہی قبول، اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے یہ بعید ہے کہ وہ شروع کی دعا بھی قبول کرے، آخر کی دعا بھی قبول کرے، درمیان والی چھوڑ دے۔ اس لیے کہا جاتا ہے شروع میں درود پڑھو، آخر پہ درود پڑھو، درمیان میں دعا مانگو۔ جب اللہ درود قبول فرمائیں گے تو تمہاری دعا بھی قبول فرمائیں، اور شروع میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، پھر حضور پر درود پڑھے، پھر دعا مانگے، اور آخر پہ پھر درود شریف پڑھے کہ درود شریف قبول ہی قبول ہے۔ اور یہاں ایک اور نکتہ یہ سمجھ لیں کہ صلاۃ کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ صلاۃ بھیجتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ جب صلاۃ کی نسبت، اور صاحب روح البیان نے ایک اور بات لکھی ہے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ حضور پر صلاۃ بھیجتے ہیں، ایک مطلب تو یہی ہے کہ اللہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کو مقام محمود تک پہنچائیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صلاۃ ہے۔ فرشتوں کا صلاۃ کیا ہے؟ فرشتے حضور کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے محبوب کے اس رتبے کو اور بڑھا دے، اور اس امت کے لیے استغفار کرتے ہیں، یہ فرشتوں کا صلاۃ ہوتا ہے۔ اس امت کا صلاۃ کیا ہے کہ حضور کے اچھے تذکرے، حضور پر درود پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ آئیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور دیکھیں فضائل کتنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، صرف ایک دفعہ درود شریف جو شخص میرے اوپر پڑھے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ 10 رحمتیں، ایک رحمت بھی مل جائے بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور فرمایا ایک جگہ پر تو ایک روایت کے موافق جو شخص حضور پر ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ 70 رحمتیں، یہ 70 اور 10 کا اختلاف کیوں ہے؟ بہت سارے فضائل میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس کی وجہ محدثین یہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو اللہ تعالیٰ نے فضائل سے آہستہ آہستہ نوازا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں یہ بات ہو کہ جو شخص ایک دفعہ درود پڑھے گا اس پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی، اور بعد میں یہ حکم آ گیا کہ آج کے بعد جو ایک دفعہ پڑھے گا اس پر اللہ کی 70 رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے زاد السعید میں لکھا ہے کہ جس طرح حضور پر ایک دفعہ درود پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں اترتی ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی کرنے سے اللہ کی 10 لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی کرنے سے 10 لعنتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، ولید ابن مغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تو قرآن نے اس کی مذمت میں 10 لعنتیں نازل فرمائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، حلاف ایک مہین، ہماز، مشاء بنمیم، مناع للخیر، معتد اثیم، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ یہ سب لعنتیں اللہ نے قرآن میں، اس لیے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح آپ کی شان بیان کرنے سے رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اسی طرح آپ کی شان میں ادنا سی گستاخی کرنے سے لعنتیں بھی متوجہ ہوتی ہیں۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا جو شخص حضور پر
ایک دفعہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس سے 10 گناہ معاف کرتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ 10 گناہ معاف، 10 نیکی، 10 رحمتیں ملی، 10 درجے اللہ کی طرف سے بلند ہو جاتے ہیں صرف ایک دفعہ درود پڑھنے سے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو شخص ایک دفعہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جو 10 دفعہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ جو شخص صبح و شام 100 دفعہ درود پڑھنے کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں لکھ دیتے ہیں براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، کہ اس شخص کو منافق ہونے سے بری کر دیا گیا، یہ شخص جہنمی ہونے سے بری ہو گیا، اور اس کو قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اس کو قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں کیا مشکل کام ہے، صبح 100 دفعہ درود شریف، شام کو 100 دفعہ درود شریف، کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر ہم اس کے اہتمام کی نیت کریں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب شخص وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے محدثین جو حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ اللہ کے مقرب ترین لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ حدیث پڑھتے ہوئے بار بار قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ، صبح و شام حدیث پڑھتے ہوئے حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب شخص وہ ہوگا جو میرے اوپر کثرت سے درود پڑھنے والا ہو۔ میرے بھائیو درود شریف میں بہت مختصر ترین درود کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بہت مختصر، اس سے زیادہ شارٹ کوئی درود نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے مختصر، اس سے مختصر درود شریف کوئی نہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ جو عادت چل پڑی ہے تحریر کرتے ہوئے جب حضور کا نام آتا ہے تو آپ کا نام لکھ کر اوپر صاد لام عین میم لکھ دیتے ہیں، یا بہت سارے بھائی صرف چھوٹا سا صاد لکھ دیتے ہیں۔ یہ بخل، پتہ نہیں کیا بات ہے، ٹائم کم ہوتا ہے یا صفحے میں جگہ کم ہوتی ہے یا طبیعت میں اکتاہٹ ہوتی ہے، جب حضور کا نام ہی لکھا ہے تو پورا درود شریف لکھ۔ اور یہ فضیلت سنا دوں، طبرانی کی روایت میں کہ جو شخص کسی جگہ کتابت کرے حضور کا نام لکھے، 7 درود شریف مکمل لکھ دے، صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دے، جب تک یہ تحریر مکمل رہے، جب تک حضور پہ لکھا ہوا درود باقی رہے، اس کو اس وقت تک اس کا اجر و ثواب ملتا رہے، اس کو اس وقت تک اس کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ تحریر پتہ نہیں کب تک باقی رہے، بہت سارے مشائخ ویسے ہی بیٹھے صفوں پر درود شریف لکھتے رہتے ہیں اور محفوظ رکھتے ہیں کہ یہ جو کاغذ ہے یہ تحریر باقی رہے تو مجھے اجر و ثواب ملتا رہے۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے درود، شارٹ کٹ زندگی گزارنا چھوڑ دیں، اعمال کے اندر پوری زندگی لگائیں۔ دنیاوی گفتگو میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں، لیکن جب درود شریف باری آئے لکھنے کی اس وقت بھی چھوٹا سا، پڑھنے کی باری آئے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے درود پڑھا یا کیا پڑھا۔ محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں کہہ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کتنا مبارک درود ہے ہم پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی کیا ہے یہ کوئی آداب نہیں۔ ہمارے ایک استاد محترم اتنا غصے ہوتے اگر ہم جو ہے ان کے سامنے کوئی اسٹوڈنٹ اس طرح تیز درود پڑھتا، وہ کہتے تو بیٹھ جا، تو نبی کی حدیث پڑھنے کے قابل نہیں، اگر تو محبت سے حضور پر درود نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ، تیرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو بیٹھ۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، کوئی بات نہیں آپ کے چند سیکنڈ
لگ جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، محبت سے پڑھو، جھوم کے پڑھو، سوچ کے پڑھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، اللہ کے روئے زمین پر کچھ فرشتے ہیں جو چکر لگاتے ہیں، جہاں کوئی درود پڑھتا ہو اس کا درود سنتے ہیں اور پھر میرے روضے پر پیش ہوتے ہیں اور پیش ہو کر کہتے ہیں اے اللہ کے محبوب آج فلاں ابن فلاں نے آپ پر سلام پیش کیا ہے، آج فلاں ابن فلاں نے کہا میرا نام لیا جائے، میرے والد محترم کا نام لیا جائے اور حضور کے سامنے پیش کیا جائے کہ اے اللہ کے نبی آج فلاں ابن فلاں نے آپ پر سلام پیش کیا ہے، آپ پر درود پیش کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو دور سے پڑھتے ہیں اس کو فرشتے میرے پاس پہنچاتے ہیں، اور جو شخص من صلی علی عند قبری، جو شخص میری قبر پر آ کر درود پڑھتا ہے سمعتہ، میں اس درود کو خود سنتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کو خود سنتے ہیں، اس لیے پڑھنے کے اندر بھی مختصر نہیں، مبارک انداز کے اندر اور تحریر کرتے ہوئے بھی آپ کا جو ہے پورا درود شریف لکھا جائے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جیسے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو تم حضور پر سلام پیش کرو، اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالے کہ پوری زندگی میں ایک دفعہ حضور پر درود پڑھنا فرض عین ہے، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض عین ہے، جس طرح نماز فرض عین ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حضور پر درود پڑھو، حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا فرض۔ باقی اگر مجلس میں تذکرہ ہو تو آپ کا نام آئے تو ایک دفعہ پڑھنا واجب، بار بار سنتے ہیں، کثرت سے سنتے ہیں، ایک دفعہ پڑھ لیا تو واجب ادا ہو جاتا ہے۔ فرض اور واجب کے اندر عمل کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ دیکھیں جس طرح 5 وقت کی نماز فرض ہے، وطر واجب ہے، جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے اسی طرح وطر پڑھنا ضروری، لیکن فرق اتنا ہوتا ہے عقیدے کا فرق کہ جو شخص نماز کا انکار کر دے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص وطروں کا انکار کر دے وہ خارج تو نہیں ہوتا، فاسق اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مجلس میں ایک دفعہ درود پڑھنا یہ واجب ہے، اور افضل یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، حضور کے احسانات کا تذکرہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا نام آئے تو ہر وقت درود پڑھے، ہر وقت آپ پر صلاۃ اور سلام پیش کرے۔ درود شریف پڑھنے کے یہ میں نے آپ کو موٹے فضائل سنائے، ٹائم تھوڑے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے 3 بڑے فائدے بھی بتا دوں۔ نمبر 1، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتے ہے اس کو پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو حضور سے محبت ہوتی۔ محبت تو الحمدللہ ہر صاحب ایمان کرتا ہے، لیکن محبت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جتنا حضور پر کثرت سے درود پڑھیں گے اتنی آپ کی محبت سینے میں اترتی چلی جائے گی۔ نمبر 2، آپ پر کثرت سے درود پڑھنے سے اکثر مشائخ کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بے شمار کتابیں لکھی، یہاں تک کہ در منصور لکھی، جلالین لکھی، بڑی آپ کی ایک تفسیر 80 جلدوں پر مشتمل۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں مجھے 35 سے زائد دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، آپ کی صحیح حدیث ہے کہ جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں ہی مجھے دیکھا، اس لیے کہ شیطان کبھی میری شکل اپنا نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان حضور کا روپ دار کے خواب میں آ جائے، اس لیے کہ حضور کا روپ کوئی دھار ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نظر آئیں تو سمجھو حضور ہی نظر آئیں، اس لیے درود شریف پڑھنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر قیامت کے دن اللہ کے محبوب کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے حدیث سنا دی میرے بھائیو، چند اوقات ایسے کہ جن میں ہم درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں داخل ہو تو درود پڑھو، مسجد سے نکلو تو درود شریف پڑھو۔ دیکھو مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد سے نکلتے اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب ہم درود کیسے پڑھیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ باہر نکلیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک۔ حرمین کے اندر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے دور سے لائٹوں پہ یہی دعا اور درود نظر آئے گا، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس میں درود بھی پڑھا گیا اور اس میں دعا بھی پڑھی گئی، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک۔ آپ عجیب غور و فکر کریں کہ کیسی بہترین دعا ہے، اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا۔ مسجد میں داخل ہو کے کیا کہہ رہے؟ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد سے نکلتے ہوئے کیا کہہ رہے؟ اے اللہ میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ مسجد میں داخل ہوئے رحمت کے دروازے، نکلتے ہوئے فضل کے دروازے۔ رحمت کس کو کہتے ہیں؟ فضل کس کو کہتے ہیں؟ رحمت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ انعامات جو انسان کو آخرت میں نصیب ہوں گے۔ فضل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ انعامات جو اس دنیا میں نصیب ہو جائیں۔ گویا کہ بندہ یہ کہتا ہے یا اللہ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کہا یا اللہ مجھے آخرت کی ساری رحمتیں اور نعمتیں نصیب فرما دے۔ نکلتے ہوئے کیا کہہ رہے؟ یا اللہ مجھے اس دنیا کی ساری نعمتیں نصیب فرما دے، یہاں سے پریشانیاں، کاروبار کی پریشانی دور کر دے، بیوی بچوں کی پریشانیاں دور کر دے، گھر کی پریشانیاں دور کر دے۔ تو جس بندے کو یہ دو دعائیں مل جائیں تو اس سے بڑی کوئی سعادت ہے؟ دنیا کی ساری دعائیں، آخرت کی ساری دعائیں، یا اللہ دنیا میں بھی فضل فرما دے، آخرت میں رحمت نصیب فرما دے۔ اس لیے بھائیو اس دعا کا ہم اہتمام کیا کرے۔ وضو کرتے ہوئے درود شریف پڑھنا سنت عمل ہے، اس وقت ہم درود شریف پڑھیں۔ اسی طرح اذان ہو، اذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ سنت عمل ہے۔ اور اذان کے بعد دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ یہ دعا پڑھے۔ اس دعا کے بارے میں دو باتیں بتا دوں۔ اس دعا کے اندر امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں یہ دعا اس طرح نقل کی ہے، اللہم رب هذه الدعوة، ساری دعا نقل کر کے آخر پہ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ، بس یہاں ختم کر، اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ نہیں ذکر۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ آخر پہ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ بھی نقل کی ہے۔ لیکن اس دعا میں ہم جو دو غلطیاں کرتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعہ، یہ والدرجة الرفیعہ کسی حدیث میں نہیں، والدرجة الرفیعہ یہ کسی حدیث میں نہیں، آت محمدا الوسیلة والفضیلہ، بس یہاں تک۔ اور اسی طرح
اس سے پہلے بھی کچھ لوگ الفاظ پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ یہ صحیح دعا ہے، اس طرح ہم دعا پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جو شخص نماز اذان کے بعد یہ دعا پڑھے، کیا دیکھو اس میں کیا کہہ رہے، موٹا سا بتاؤں ٹائم کی قلت کی وجہ سے، یا اللہ اپنے محبوب کو مقام وسیلہ نصیب فرما، اپنے محبوب کو مقام محمود عطا فرما۔ وسیلہ حضور سے پوچھا گیا وسیلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن اپنے سب سے زیادہ محبوب بندے کو نصیب فرمائیں گے، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا جس کو اللہ تعالیٰ یہ مقام نصیب فرمائیں گے۔ مقام محمود کی تفسیر میں بہت باتیں، لیکن میں خلاصہ سنا دیتا ہوں۔ مقام محمود ایک کرسی جس پر حضور بیٹھیں اور آپ کے ہاتھ میں لیواء الحمد ایک جھنڈا دیا جائے جس پہ بیٹھ کر اللہ کے نبی اس امت کی سفارش کریں گے، اس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اللہ اپنے محبوب کو مقام محمود نصیب فرما۔ تو اس لیے اذان کے بعد درود، سونے سے پہلے دعائیں پڑھیں، دعائیں پڑھنے کے بعد سوتے سوتے درود پڑھتے ہوئے سو جائیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم گانے سنتے سنتے سو جاتے ہیں، فلمیں دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، اور ناچ گانے میں مصروف ہوتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ آئیں جو راتوں کو گانا سنتے سنتے سو جائیں گے، صبح کو جب اٹھیں گے تو ان کی شکلیں بندر اور خنزیر میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اس لیے خدا نخواستہ یہ کانوں میں ہینڈ فری لگا کر ساری رات گانا سننے والے کہیں حضور کی اس وعید کا مصداق نہ بن جائیں۔ دعائیں پڑھیں، دعائیں پڑھنے کے بعد درود پڑھتے پڑھتے ہوئے سو جائیں، اور جب کوئی دکھ، حالات، مصیبتیں پیش آئیں، اللہ کی حفاظت فرمائے، تو اس وقت بھی کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ اس لیے کہ درود کیا ہے؟ حضور پر ہدیہ ہے، اور اللہ کے نبی کی شان یہ تھی کہ جب آپ کو کوئی ہدیہ دیتا تھا تو حضور بہتر ہدیہ واپس لوٹاتے تھے۔ اس لیے ہم بھی جب حضور پر درود پڑھیں گے تو اللہ کے محبوب بہتر ہدیہ لوٹائیں گے، اور وہ بہتر ہدیہ کیا ہے؟ یا اللہ اس بندے کی پریشانیوں کو دور کر دے، اس کی حاجتوں کو دور کر دے، اس کے سارے تقاضے پورے کر دے۔ اور آخری گزارش یہ سب درود کے جو میں نے فضائل سنائے یا آپ حضرات نے سنے، میرے بھائیوں ان فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے درود شریف وہ پڑھے جو احادیث سے ثابت۔ دیکھیں 3 قسم کے درود۔ نمبر 1 وہ درود کہ جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا یا صحابہ نے بتایا آگے، یہ پہلے نمبر پر درود شریف۔ دوسرے نمبر پر وہ درود کہ جن کو حضور نے نہیں بتایا، صحابہ نے نہیں بتایا، تابعین نے نہیں بتایا، بعد کے مشائخ نے بتایا، بزرگوں نے بتایا، لیکن اس کے معنی صحیح۔ تیسرے نمبر پر وہ درود جو عوام الناس نے نکالے، نہ بزرگوں کی طرف سے، لکھنے والوں نے اپنی طرف سے من گڑت فضائل اس میں شامل کیے، اس طرح کے درود پڑھنے سے بچیں۔ پہلی نمبر کے درود پڑھیں، یہ سب سے فضیلت کی بات، اس لیے کہ جو چیز اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہے، جتنی برکتیں اس میں ہو سکتی ہیں کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں نے کہا سب سے افضل درود ابراہیمی۔ علماء نے کتابیں لکھ دی، بندہ کتابیں لے لے، جو ہے ان کتابوں کو دیکھ کے حضرت تھانوی نے زاد السعید لکھی ہے، شیخ زکریا نے فضائل درود شریف لکھی ہے، اس طرح کی کتابیں خرید کر جو اس میں مستند درود شریف ہیں جن کی فضیلتیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، ہم اول درجے پہ اس کو رکھ کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوسرے نمبر پر وہ درود شریف کہ جو حضور سے منقول نہیں لیکن معنی صحیح ہیں، ان کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ہمارے معاشرے میں بہت سارے درود چل رہے ہیں موٹے موٹے، جیسے جو ہے درود تنجین ہے، درود ماہی ہے، درود لکھی ہے، اور اسی طرح شش قفل ہے، اور جناب اس طرح کے بے شمار نام۔ دیکھو یہ نام ہی بتا رہے ہیں کہ یہ فارسی کے نام ہیں،
فارسی کے نام ہیں، اگر یہ درود حضور سے آئے ہوتے تو ان کے نام عربی میں ہوتے، فارسی میں نہ ہوتے۔ ان کے سب نام کے شش قفل، عہد نامہ، گنج العرش، دعائے ماہی اور درود تاج، درود لکھی، یہ سب الفاظ فارسی کے الفاظ ہیں، یہ مشائخ نے بتائے ہیں۔ ان میں سے درود تاج کے علاوہ باقی سب درود پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، گناہ نہیں، جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل میں کہہ رہا ہوں وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے۔ درود تاج کے علاوہ کیوں کہا درود تاج بالکل نہ پڑھے؟ اس لیے کہ درود تاج میں شرکیہ الفاظ ہے، دافع البلا والوبا والقحط والمرض، یہ سب صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے ساتھ بیان کرنا درست نہیں۔ اس لیے درود تاج نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، نہ صحابہ نے بتایا ہے، اور نہ ہی اس کے معنی صحیح ہیں، بلکہ اس میں شرکیہ الفاظ ہیں۔ گھروں میں خواتین بہت کثرت سے پڑھتی ہیں، اس لیے ان کو روکے کہ درود تاج نہ پڑھے۔ باقی درود ماہی یا جتنے بھی یہ درود ہیں، ان کے جتنے بھی فضائل ہیں یہ سب من گھڑت فضائل ہیں، کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ میں عجیب حیرت ہو گئی، درود ماہی کی فضیلت پڑھی، ہنسی آنے لگی کہ درود ماہی کی فضیلت دیکھو کیا لکھی۔ یہ سب پبلشر اور کتابیں لکھنے والے لوگ کہ تاکہ ہماری کتابیں زیادہ سے زیادہ بکیں تو عجیب بیٹھ بیٹھ کے فضائل بناتے ہیں۔ میرے دوستو، میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی کوئی دکان چمکانا چاہتا ہوں، میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے بیان نہیں کی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ وہ کیوں میری طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جو میں نے بیان نہیں کی؟ کیا کہا درود ماہی کی فضیلت دیکھو کہ جی ایک صحابی رسول آئے اور آپ کے سامنے مچھلی پیش کی۔ ماہی اصل میں عربی فارسی میں ماہ مچھلی کو کہتے ہیں، مچھلی پکڑنے والے مچھیرے کو ماہی گیر کہتے ہیں، تو اس سے درود ماہی ہے۔ ماہی کہ آپ کے پاس ایک صاحب مچھلی لے کر آئے کہ اللہ کے نبی میں اس مچھلی کو 3 دن سے پکا رہا ہوں، پک ہی نہیں رہی۔ آپ نے مچھلی سے پوچھا بھئی کیا بات ہے، تو پک ہی نہیں رہی؟ تو مچھلی نے جواب دیا کہ جی میں سمندر میں ایک دن چل رہی تھی، دیکھو کیسی کہانی، سمندر میں چل رہی تھی، باہر ایک صاحب کھڑے درود پڑھ رہے تھے، تو میں پاس سے گزری، میں کھڑی رہی، اس کا درود سنتی رہی، اس کا درود سننے کی وجہ سے آج میں جو ہے آگ پر پک رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس آگ کی وجہ سے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو اس دنیا میں جلانے کی بات کر رہے، یہ مچھلی آخرت میں بھی نہیں جلے گی، اللہ نے اس کو آخرت کی آگ سے بھی محفوظ کر لیا۔ یہ سب من گڑت فضول باتیں ہیں۔ یہ دین الحمدللہ دین کامل مکمل ہے، مستند دین ہے۔ اس طرح کی باتیں سنا کر ہم غیر مسلموں کو الزامات کے موقع نہ دیں۔ جو پکی ٹھکی باتیں ہیں، تھوڑے فضائل ہیں درود شریف کے، یہ ایک جمعے میں میں نے اتنے سنائے، اس پر 4 جمعے پڑھاؤں تو تب بھی فضائل ختم نہ ہو۔ مستند فضائل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ہم ان کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق